السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی سورۃ الفرقان کے آخر میں آیت نمبر 24۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور دعا کے پہلے الفاظ آپ نے سنے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام رہنما بنا دے۔ یہاں تو امام کا ترجمہ امام بھی کیا جائے تو اس کا مصداق یہ پورا مجمع ہے، الحمدللہ۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہم اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے، اس معاشرے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے اگر یہ کیفیات رکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر کہنا ماننے کی صلاحیت ہو تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، نافرمان ہو تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی۔ اگر وہ گھر والے اور اولاد، جس میں بچے اور بچیاں سب شامل ہیں، اگر وہ ادب کرتے ہوں تو ہمیں راحت ملتی ہے۔ اور ادب اس معنی میں جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کا مطلب لکھا کہ ادب نام ہے راحت رسانی کا۔ اگر آپ دوسرے کو آرام پہنچاتے ہیں تو یہ ادب ہے، اور اگر آرام نہیں پہنچاتے تو یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح آپ کو معاشرے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے جب آپ کے گھر والے، اولاد یہ اچھے کام کرتے ہوں، نیک کام کرتے ہوں، گناہ نہ کرتے ہوں۔ اس لیے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل سکتی۔ ان تمام حالات میں آپ نے دعا مانگی کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے۔ اور پھر جامع ترمذی کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 افراد کو ناپسند فرمایا، اس میں سے ایک وہ شخص ہے رجل ام قوما وهم له کارہون، ایک وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرائے اور لوگ اسے ناپسند سمجھتے ہیں۔ اور کراہت کا معنی بھی آپ سمجھتے ہیں شرعی امور کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ ہم آج جو اصل موضوع ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ عصر حاضر میں عوام الناس اور علماء کی فکری ہم آہنگی میں منبر و محراب کا کردار کیا ہے، اور اب آنے والی جو باتیں ہوں گی اس میں آپ ایک بات پر بھی انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو آپ کے ذہن پر بوجھ بنے گی اور آپ نہیں کر سکیں گے، اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس میں بہت سی باتیں آپ کو بطور تکرار کے صرف ذہن میں ڈالنی ہوں گی کہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر اس کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔
یہ فکری ہم آہنگی میں عوام الناس اور علماء کے اندر کیا چیزیں حائل ہوتی ہیں اور ان چیزوں پر ہم کیسے کنٹرول حاصل کریں اور کون سی چیزیں اس میں خرابی کا سبب بنتی ہیں، ان میں آپ حضرات نے ایک تو یہ دعا مانگنی ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، صرف امام نہیں، متقین کا امام۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کے مقتدی متقی ہوں اور آپ امام ہوں تو آپ نے پہلے بہت محنت کی ہوگی نا ان کو متقی بنانے پر۔ ایک تو یہ دعا مانگتے رہیے گا، دوسرا اس چیز سے، اس حدیث کا مصداق بننے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے گا۔ رجل اما قوما وهم له كارهون، ایک وہ شخص جو لوگوں کی امامت کروا رہا ہے، لوگ اسے ناپسند کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر تیسری خوبی، بہت آسان باتیں، ایک بھی مشکل بات نہیں، کوئی بہت فلسفیانہ گہری باتیں نہیں، لیکن اس کے اندر بہت بڑا فلسفہ، کیونکہ نکات کافی سارے ہیں اور میں نے ان کو لے کر آگے چلنا ہے۔ آپ میں سے الحمدللہ یہ جتنے نکات ہیں، آپ میں سے ہر ایک ہر نقطے پر پورا جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ میں ایسے مجمع سے مخاطب ہوں، جو اب آگے نکات آ رہے ہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ ہر نقطے پر پورا جمعہ پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت جن باتوں کو جس نقطہ نظر سے بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھیے گا کہ جب ایک امام طہارت اور نماز کے مسائل سے ناواقف ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا فکری ہم آہنگی رکھ سکے گا عوام الناس کے ساتھ؟ اس کو طہارت اور نماز کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے۔ استحضار سب سے بڑا مشکل کام ایک امام کے لیے کہ جب اس کو مسئلہ پیش آئے وہ اسی وقت اس کو حل کر سکے۔ اس استحضار کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، مطالعے کو تازہ رکھنا پڑتا ہے۔ صرف 8 سال پڑھنے کے بعد کتابوں میں نہ جھانکنا یہ انسان کو استحضار سے بہت دور لے جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو مدرس ہو اور وہی فقہی مسائل پڑھا رہا ہو اس کے ذہن میں استحضار باقی کا نہ ہو۔ بار بار مطالعہ یہ استحضار کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔